أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمن، رکوع نمبر 7۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فیکون۔ سورۃ المؤمن، اس سورہ مبارک کا مرکزی عنوان التوحید فی الدعاء، دعا میں توحید باری تعالی، اور اس مرد مومن کا خطاب جو 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اب جو رکوع نمبر 7 سورہ مومن سے اور 24ویں پارے سے رکوع نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں اور بڑے زبردست دلائل ہیں۔ آپ کو سن کر روحانی طور پر تسکین حاصل ہوگی کہ رب کائنات نے اپنی توحید کے کیسے خوبصورت دلائل پیش فرمائے ہیں۔ اب محبت کے ساتھ توجہ سے سنتے جائیے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کون ہے، اس رب کی پہچان۔ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں۔ رات کا اصل مقصد سکون ہے۔ رب کائنات نے 3 چیزوں کو
قرآن مجید میں سکون کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ رات بنائی سکون کے لیے اور گھر بنایا سکون کے لیے، اور انسان کے لیے اس کا جوڑا پیدا فرمایا سکون کے لیے، جوڑا سکون کے لیے، رات سکون کے لیے اور گھر سکون کے لیے۔ بعض ایسے بھی بے نصیب ہیں جن کے پاس رات بھی ہے، گھر بھی ہے، جوڑا بھی ہے، لیکن سکون کوئی نہیں۔ تینوں چیزیں سکون والی ہیں لیکن سکون کوئی نہیں، یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ تو رب کائنات نے سب سے جو پہلی دلیل ہے وہ رات کی ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا روشن۔ عام طور پر یہ دلیلیں آتی ہیں رات اور دن، سورج اور چاند، زمین اور آسمان، یہ 6 دلائل پورے قرآن مجید میں بار بار تکرار کے ساتھ ہے۔ رات اور دن کے نظام کو بنانے والا اور چلانے والا، سورج اور چاند کے نظام کو بنانے والا اور چلانے والا، زمین و آسمان کے نظام کو بنانے والا اور چلانے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ ایسی چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے، نہ غور کرتے ہیں اور نہ شکر کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے پھر اس سے اگلی آیت کریمہ میں اپنا اس انداز سے تعارف کرایا، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی ہے اللہ تمہارا رب، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں اس آیت کریمہ میں ہیں۔ پہلی صفت یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے جو رات اور دن کو بنانے والا۔ دوسری صفت یہ ہے ربکم، یہی تمہارا رب ہے، اور تیسری شان اس کی یہ ہے خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ 4 صفتیں بیان کر کے اس آیت کریمہ میں کہ وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فرمایا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ بھائی کون ہے جو تم کو الٹی پٹی پڑھا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی جو آیات بینات لے کر آتے ہیں، جو ان کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، وہ تو اللہ پاک کی توحید کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو اللہ کے نبیوں کی آیات کریمات پر غور نہیں کرتا، پھر وہ فریبیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات نہیں مانتا، علماء کی بات پہ توجہ نہیں کرتا۔ جب علماء کی بات پہ توجہ نہیں کرتا، پھر وہ فریبیوں اور فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس کو الٹی پٹی پڑھاتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کون ہے تمہیں الٹی پٹی پڑھانے والا اور غلط راستے پہ لگانے والا؟ ذرا غور کر کے دیکھ لو، وہ تمہیں بہکا نہ دے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے تمہیں دور نہ کر دے۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، جو ماں باپ کی نہیں مانتا، اچھے لوگوں کی نہیں مانتا، وہ معاشرے کے برے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر اس کو الٹی پٹی پڑھاتے ہیں، نشے پہ لگا دیا، چوری پہ لگا دیا،
بدکاری پہ لگا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا، اللہ کے نبیوں کی نہیں مانتا اور علماء کی بات پہ توجہ نہیں کرتا، پھر وہ فریبیوں کے ہتھے چڑھ کے شرک کی لائن پہ چڑھا جاتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں کل 5 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر نعمت کے آگے پھر آگے مزید نعمتیں ہیں۔ اب محبت سے ذرا سنیے۔ پہلی نعمت اللہ الذی، اللہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی پہچان جو اس رکوع کا مرکزی عنوان ہے۔ جعل لکم الارض قرارا، بنایا تمہارے لیے زمین کو جائے قرار، رہنے کی جگہ۔ یہ پہلی نعمت ہے، کل 5 ہیں جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ نعمت نمبر 1، زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، زمین کو پیدا فرمایا تو اچ کو لکھ آ رہی تھی، اس میں پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا، اور زمین ہی ہے جو زندوں کو بھی سمیٹتی ہے، مردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ اگر زمین مردوں کو نہ سمیٹے تو اتنا تعفن پیدا ہو جائے اور بدبو آنے لگے کہ یہاں پر زندگی محال ہو جائے۔ زمین ہی ہے جو انسانوں کے لیے قسمہ قسم کے غلہ جات اور میوہ جات اگا کے انسان کی خوراک مہیا کرتی ہے، اور جانوروں کے لیے جو خوراک ہے وہ مہیا کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نعمت ہے، رب کائنات نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اس کے اندر آگے نعمت ہے، پھر آگے نعمت ہے، پھر آگے نعمتوں کے جال ہیں۔ ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہیں۔ نمبر 2، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ کیسی چھت بنائی اللہ پاک نے؟ کوئی انجینئر، کوئی ٹھیکیدار، کوئی مستری ایسی چھت بنا ہی نہ سکے، نہ قائم کر سکے۔ آسمان کو چھت بنایا، اور جو بڑے بڑے سیارے اور کہکشاں جو انسان کے لیے زندگی کو ناممکن بنا سکتے ہیں، تو اس چھت کے ذریعے ہر قسم کی آفتوں سے حفاظت فرمائی۔ جس طرح ہمارے گھر کی چھت ہے وہ ہمیں سردی سے، گرمی سے اور بارش سے اور دشمن سے بچاتی ہے، جو آسمان پہ اللہ پاک کی چھت ہے وہ بہت زیادہ آفتوں سے بچاتی ہے، جس کا انسان کو تصور ہی نہیں ہے کہ کتنی آفتوں سے آسمان والی چھت نے ہم انسانوں کو بچا لیا ہے۔ اور تیسری صفت اور نعمت رب کائنات کی، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں۔ کیسی اچھی صورت ہے کہ انسان جب کھاتا ہے اور جانور کھاتا ہے تو کیسا کھانے میں فرق ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے نوالا پکڑتا ہے، منہ میں ڈال لیتا ہے، اور جانور کیسے 4 پاؤں پہ کھڑا ہو کے کھا رہا ہے۔ کھانے میں کیسا فرق ہے۔ رب کائنات نے آنکھیں بنائیں تو کیسی برابر بنائیں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ عزیز بھائیوں، اگر ایک آنکھ کا سائز بڑا ہو جائے اور دوسری کا چھوٹا ہو جائے تو کیسا بے ڈنگا انسان ہوگا۔ رب کائنات نے جو ٹانگیں بنائی ہیں، ایک ٹانگ ہو جائے 3 فٹ کی اور دوسری 6 فٹ کی تو کیسا بے ڈھنگا نظام بن جائے گا۔ رب کائنات نے کان بنائے اور ان کے اندر سننے کی طاقت، آنکھوں میں کیمرے فٹ کر دیے دیکھنے کی، اور ہاتھوں میں پکڑنے، اور ہاتھ کیسے بنائے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، برابر برابر بنا دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ 2 فٹ کا ہے اور دوسرا 4 کا ہے، بلکہ برابر ہیں، اور ان کے اندر پکڑنے کی قوت عطا فرمائی اور پاؤں میں چلنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔
رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا اور برابر اور ہموار کر کے آنکھوں کو اور کانوں کو اور ہاتھوں کو اور پاؤں کو برابر برابر کر کے پیدا فرمایا۔ اور قربان جائیں، اللہ پاک نے 4 قسمیں کھا کے اعلان فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینہ کی قسم ہے، مکہ مکرمہ امن والے شہر کی قسم ہے۔ 4 قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ اور یہی یہاں پر وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور جھلی کا اندھیرا کیسے اللہ پاک کے نظام ہے کہ رب کائنات نے گردے اور جگر اور آنکھیں اور دل ہر چیز بغیر پیسوں کے فٹ کر کے سمیعم بصیرہ جیتا جاگتا انسان پیدا فرما دیا۔ رب کائنات کی یہ تیسری نعمت ہے۔ اب آگے انسان کو جب پیدا ہو گیا تو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے۔ طیب کہتے ہیں جو حلال بھی ہو اور لذیذ بھی ہو۔ عزیز بھائیوں، جو انسان کی خوراک ہے نا، وہ دوسرے سارے جانداروں سے زیادہ پاک بھی ہے اور لذیذ بھی ہے، لذیذ بھی ہے۔ جہاں انسان کھاتا ہے اتنے مزیدار کھانے، دوسری مخلوقات کیسے کھا سکتی ہے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، رب کائنات نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ماں کے دودھ کی شکل میں نہریں چلا دی دودھ کے لیے۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پہلے ماں کا دودھ پیتا رہے، اب ماں نے دودھ چھڑا دیا تو اللہ پاک نے گائے کے دودھ کا انتظام کر دیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث و دم لبنا خالصا، اب گائے ہے، بھینس ہے، چارہ کس رنگ کا؟ سبز رنگ کا، اور جو تھن ہے بھینس کے کالے رنگ کے، اور خون بھی رنگدار، اور گوبر بدبودار، گوبر علیحدہ اور خون علیحدہ اور پیشاب علیحدہ اور دودھ علیحدہ۔ کیسی فیکٹری اللہ پاک نے گائے کے اندر لگائی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے جو پاک بھی ہیں اور لذیذ بھی ہیں۔ جیسا کھانا انسان کا اس طرح کسی دوسری مخلوقات کا کھانا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر فرما کے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس سے آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارے رب کا تعارف ہے، یہ تمہارے اللہ کی پہچان ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو پروردگار عالم ہے۔ تو پہلی نعمت زمین کو بنایا، اور دوسری آسمان کو چھت، اور تیسری نعمت انسان کی صورت کو، اور چوتھی نعمت کہ انسان کی صورت کو اچھا بنایا، اور پانچویں نعمت کہ رزق عطا فرمایا طیبات، پاکیزہ، بڑا لذیذ اور مزیدار۔ اب وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اگلی آیت پہ پھر غور کر لو، هو الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اور اس کو کبھی موت نہیں ہے۔ مت سمجھو ہمارا رب مر گیا ہے،
मत समझो, जिंदा है, हुवल हय्यु, हमेशा जिंदा है, अल्लाह पाक को मौत कोई नहीं। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई माबूद मगर वो, फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, सो उसे पुकारो, उसी के लिए दीन को खालस करने वाले, अल्लाह की इताअत करो, उसी से दुआ मांगो, और जो नहीं मांगता अल्लाह पाक उस पे नाराज हो जाता है। अब इताअत अगर काफिरों की करें, मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला की इताअत ना करें और दुआ अल्लाह से मांगे, तो फिर अपना अंजाम खुद समझ लो कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो यहाँ भी दुआएं होती हैं, हरमैन शरीफैन के अंदर भी, हरम पाक के अंदर भी दुआ होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह निशाने इबरत बना देता है। उसका सबब ये है कि इस लफ्ज़ पे अमल नहीं किया, फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, दुआ करो खालस करके इताअत को, दीन को खालस करके। अगर दीन को खालस नहीं करते तो चाहे हरमैन के अंदर दुआ करो, कुनूते नाज़िला कर लो, फिर भी अल्लाह पाक मुंह पे दे मारता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो परवरदिगार आलम है, वो जिंदा है, उसको मौत नहीं। और इससे आगे फिर अल्लाह पाक ने इसी बात का हुक्म इरशाद फरमाया, और जो अर्ज़ किया गया, बार बार मैंने अर्ज़ किया कि इस सूरत का उन्वान अत-तौहीद फी दुआ, दुआ में तौहीद है। कुल फरमा दीजिए, इन्नी नुहीतो, बेशक मुझे मना किया गया है, अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि मैं इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। लम्मा जाअनिल बय्यिनात, जब मेरे पास मेरे रब की तरफ से वाज़े दलीलें आईं, मेरे रब्बी, मेरे रब की तरफ से, व उमिरतो, और मुझे हुक्म दिया गया है, अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, कि मैं फर्मा बरदार हो जाऊं परवरदिगार आलम के लिए, अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, परवरदिगार आलम के लिए फर्मा बरदार हो जाऊं। अब अल्लाह पाक की मजीद सिफतें और उसका तारुफ और उसकी पहचान, हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, खलक़कुम मिन तुराब, जिसने पैदा किया तुमको मिट्टी से, मिट्टी से पैदा फरमाया, सुम्मा मिन नुत्फा, फिर एक कतरे से, हकीर कतरे से तुम्हें पैदा किया, सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा मिन अलका, फिर जमे हुए खून से, पहले मिट्टी था, फिर एक कतरा था, फिर जमे हुए खून से तुम्हें पैदा किया, और तमाम इंसान इस मरहले से गुजर कर पैदा हुए। सुम्मा युखरिजुकुम तिफला, फिर वो एक बच्चा बनाकर निकालता है, तिफला, बच्चा। सुम्मा लितबलुगू अशुद्धकुम, फिर ताकि तुम पहुंच जाओ अपनी जवानी को, अशुद्धकुम, जवानी को। सुम्मा लितकूनू शुयूखा, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। अब अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, कोई तो तिफला, बच्चा बनने से पहले ही मर जाए, अभी जनीन है, माँ के पेट के अंदर है तो मौत आ गई। और दूसरा वो है लितबलुगू अशुद्धकुम, ताकि तुम पहुँच जाओ अपनी जवानी को। अल्लाह पाक चाहे तो बचपन में मौत दे दे, चाहे तो जवानी में, चाहे तो बुढ़ापे में। व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लो, और तुम में से कुछ ऐसे हैं जो फौत हो जाते हैं, मिन क़ब्लो, इससे पहले, बुढ़ापे से पहले ही, जवानी के अंदर ही फौत हो गया, या बचपन के अंदर, या जनीन की हालत में फौत हो गया। अजीज भाइयों, अल्लाह ताला का निज़ाम है, दुनिया के अंदर एक अस्पताल है ना,
جو ساری دنیا سے بڑا اسپتال ہے، اس کے اندر ایسے وسائل ہیں جو پوری دنیا میں کسی اسپتال میں نہیں ہیں، اور اس کے اندر ڈاکٹر ایسے ہیں جو سب سے بڑے ڈاکٹر، ان سے بڑا ڈاکٹر پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا ہسپتال اور سب سے بڑا ڈاکٹر، وہاں چلے جو وہاں بھی موت آ جائے گی، مرنا ہر ایک نے ہے۔ اچھا، ایک بیٹا ہے اور اس کا باپ کون ہے؟ وہ ایک ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، اور وہ بچہ ہے، اللہ پاک چاہے تو اس کو موت دے دے، باپ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بھی موت سے نہیں بچ سکتا، چاہے تو اللہ پاک جوانی میں موت دے دے اور چاہے تو بچپن میں۔ یہ اس رب کے اپنے نظام ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم ایک مقرر وقت کو پہنچ جاؤ، ایک مقرر وقت۔ اس کی تفسیر دو طریقوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو اس سے مراد ہے موت کا وقت۔ اب ایک انسان ہے نا، رب کائنات نے اس کی زندگی کا ایک دورانیہ لکھا ہے، لاکھ کوشش کر لے، ساری دنیا کوشش کر لے کہ اس وقت سے پہلے اس کو مار دے، نہیں مار سکتے، اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ رب کائنات نے اجل مسمى، جو ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ ضرور آ کے رہے گا۔ ساری دنیا مارنا چاہے مار نہیں سکتی، اور ساری دنیا بچانا چاہے بچا نہیں سکتی۔ ساری کائنات سے بڑا اسپتال اور ساری کائنات سے بڑا ڈاکٹر وہ بھی نہیں بچا سکتا۔ اور دوسرا، اجل مسمى سے مراد قیامت ہے۔ تم سب اس وقت کو پہنچنے والے ہو، چاہے کوئی جنین کی حالت میں مر گیا، یا طفل کی حالت میں، یا اشدھم کی حالت میں، یا شیوخہ کی حالت میں، تم سب کے سب اس وقت مقررہ کو پہنچنے والے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو، عقل کرو۔ اگر اس رکوع پر غور کر لیں، رب کائنات کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، اس کی نعمتوں پہ انسان شکر کرنے لگتا ہے۔ بھائی کون سی وہ طاقت ہے جس نے تمہیں شکر کی بجائے نہ شکری پہ لگا دیا ہے؟ ذرا ان فریبیوں سے بچ کے رہنا۔ وہ بہت بڑے فریبی ہیں جو توحید سے نکال کر شرک پہ لگاتے ہیں، اور کفر سے شکر سے نکال کر کفر پر لگا دیتے ہیں۔ ایسے فریبیوں سے بچ کے رہو۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف سن لو، اس کی پہچان اور اس کی صفات، وہی تو اللہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، اور موت دیتا ہے۔ موت اور حیات کا نظام رب کائنات نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بیٹا دیتا ہے اور بیٹی دیتا ہے، بھائی وہ تو ایک وقت تھا جب دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ جو آج تمہیں اولادیں دے رہا ہے اس کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ وہی اللہ ہے۔ یحیی، جو زندگی بخشتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو یقیناً وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کوئی میٹنگ تو نہیں کرتے کہ فلانا کام کرنا ہے، اس سے پہلے مشورہ کیا جائے اور میٹنگ کی جائے، ایسا نہیں ہے، بس اتنا ہی کام ہے، کن فیکون، ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کا یا وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب
جس کی صفتیں اور نعمتیں اس رکوع کے اندر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص تعارف نصیب فرما دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔